قائد اعظم جو تھا ان کے ساتھ تو ہے، وہ تو سنتے تھے، قبول کرتے تھے، سمجھتے تھے. وہ اگر یہاں آ کر زندہ رہتے، جسے میں کہہ رہا ہوں، وہ زندگی نہیں تھی بیچاروں کی جو 1 سال کاٹا ہے انہوں نے، وہ اس کے متعلق طے کر جاتے. باقیوں کے متعلق میں نہیں کہتا، سنتے کو تھے لیکن وہ کیا واقعی اس میں بلیو کرتے تھے، دل سے سنتے تھے، چاہتے تھے، میں نہیں کہہ سکتا. اچھا جناب، یہ وہ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہم اب اس مرحلے پر آتے ہیں کہ پاکستان بن گیا اور جو کام وہاں ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ ہم نے ابھی تجزیہ کیا، وہ نہیں ہوا. پھر ایک لمبا پیریڈ آتا ہے سیاسی حکومتوں کا، پھر اس کے بعد پہلا مارشل لا آیا، پھر دوسرا مارشل لا آیا، پھر ایک سیاسی حکومت آئی. اس تمام عرصے میں اگرچہ جو بھی آئین اس ملک میں بنا اس کے تمہیدی الفاظ میں اور اس کے دیباچے میں ہمیشہ یہ بات آئی کہ اسلام کے منافی کوئی قانون یہاں نہیں بنایا جائے گا، لیکن کم و بیش ہر آئین میں ایک مدت مقرر کر دی گئی کہ اتنی مدت میں تمام قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ کام کسی طور پر نہیں ہو سکا. لیکن اب ایک ایسی حکومت پچھلے 7 سال کے بعد، پچھلے 7 سال سے معرض وجود میں آئی ہے، جو ایک اس ملک میں پہلی بار ایک ایسی سیاسی تحریک کے نتیجے میں سامنے آئی ہے جو اگرچہ شروع تو ہوئی تھی قومی اتحاد کے ان نکات سے اور اس پروگرام سے اور اس منشور سے جس میں براہ راست نظام مصطفیٰ کا یا کسی بھی مذہبی کسی اور نعرے کا ذکر نہیں تھا، لیکن آگے چل کر جب سیاسی تحریک ناکام ہوئی تو اچانک ہی اس میں سے ایک مذہبی سلوگنزم نکلا جس پہ لوگوں نے نہایت ہی جذباتیت سے بہت قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں موجودہ حکمرانوں کو سامنے آنے کا اور یہ کہنے کا موقع ملا کہ ہم اب نفاذ اسلام کا کام شروع کر رہے ہیں. یہ حکومت کس طرح سے آئی، اس بحث سے قطع نظر یا اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، ہمیں آج یہ دیکھنا ہے اور آپ سے یہ پوچھنا ہے خاص طور پر کہ آپ یہ فرمائیں کہ اسلامائزیشن کا جو عمل، نفاذ اسلام کا عمل جسے ہم کہتے ہیں، اس حکومت نے جو شروع کیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ کام جو ہے جو اب تک ہوا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اور یہ کس حد تک اس کام سے مماثلت رکھتا ہے جو قیام پاکستان کے بعد آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ اس کے لیے مجھے ذرا پیچھے جانا پڑے گا، اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پاکستان جب بنا ہے وہ تمام مذہبی گروہ جو اس کی مخالفت وہاں کرتے تھے، جن کے نزدیک اسلام مذہب کی حیثیت سے ہی کافی تھا، اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہجوم کر کے پاکستان آ گئے. انہوں نے آ کے یہاں مطالبہ شروع کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، اس لیے یہاں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. اور اسلام سے ان کے ذہن میں وہی مذہب تھا جو وہ ہندوستان میں پیش کرتے تھے. وہی تمام حضرات جتنے علماء دیوبند، علماء بریلوی وغیرہ، انہوں نے یہ مطالبہ، جماعت اسلامی سارے یہ سب مخالفت تھے، وہاں مخالف تھے. اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا. تو مطالبہ وہ تھا کہ جس مذہب کے خلاف دینی مملکت بنانے کے لیے یہ خطہ زمین دیا گیا تھا اور وہاں اس کی شکست ہوئی تھی انہیں، وہ مطالبہ یہاں تھا مذہب قائم کرنے کا، یہاں دین نہیں. یہ سارے جتنی بھی اس سمجھ لیجیے کو 20-30 سال کے اندر جو یہ تحریکیں چلی ہیں وہ مذہب کے احیاء کے لیے ہیں، دین کے احیاء کے لیے نہیں ہوئی ہیں. پہلے تو وہ آپ نے جو فرمایا کہ دستور کے اندر بھی کچھ الفاظ لکھے گئے، وہ الفاظ ہی ہیں تبرکاً جو لکھے، کوئی مین نہیں کرتا تھا. عملی ان کی کیفیت کیا تھی یا کیسی کوئی صورت ہوتی ہے کسی نے بتایا ہی نہیں اس کو. وہ لکھے ہوئے وہ لکھے رہے، جیسے ہم خطوں کے اوپر بسم اللہ لکھ دیتے ہیں یا 786 لکھ دیتے ہیں، اس کی اتنی سی حیثیت تھی. یہ جو تحریک تھی نا اسلام کے نام پر، یہ اس مذہب کے قائم کرنے کے لیے تھے، اور اس کے مقابل میں ان کے سامنے تھے سیکولرزم والے لوگ کہ یہ وہ نہ قائم کریں. کبھی وہ رشیا والے، کبھی مغرب کے مادہ پرست وغیرہ. تو ان کے سیکولرزم ورسز وہ مذہب جو ان علماء کے ذہن میں تھا. یہ ہے ساری تاریخ ہماری جو ہے. پہلے حکومتوں نے اس کو درخور اعتنا نہ زیادہ سمجھا، اس دور میں اس حکومت نے اس کو اہمیت دی ہے. تو یہاں وہی مذہب جو ہے اس کا حیا ہو رہا ہے، دین کا نہیں. تو اس لیے اگر یہ ہوگا بھی تو یہ بہرحال جس مقصد کے لیے اقبال نے یہ کہا تھا یا قائد اعظم نے یہ لیا تھا، یہ وہ مقصد نہیں تھا.
وہ تو اس کی جگہ وہ دین کو لانا چاہتے تھے. یہ تو بلکہ آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر دین کا احیاء ان دنوں ہو تو معاشرہ نہ ہٹے گا. نمبر 1 صاحب یہ چیز ماشاء اللہ موجودہ حکومت وہ حکومت اس سے تعلق ہی نہیں. مجھے دین کا احیاء ہوگا تو وہ بہرحال یہ مذہب جس کو لے رہے ہیں نا اس کی جگہ وہ اس سے بلند اور فائق اور فوق ایک چیز ہے جو یہاں نافذ ہوگی. وہاں انسانیت جو ہے وہ بلند ہوگی, وہاں تکریم انسانیت ہوگی سب سے پہلے جو ہے. یہاں نقشہ ہی کچھ اور ہوگا اس کا. اقبال نے جو کہا ہے نا کہ کس دریں یا سائل و محروم نیست, عبد و مولا حاکم و محکوم نیست. یہ ہے دینی حکومت. اچھا جناب, اس میں تھوڑا سا جو مغالطہ ہمیں پیدا ہو رہا ہے, جو مشکل محسوس ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت 2 طبقے ہیں. ایک گروہ کا خیال ہے اور مقبول فکر کا خیال ہے جس میں سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ لوگ ہیں جو مغرب کی جمہوریت سے متاثر ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی نظام جو ہے لانے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر جب اسلامائزیشن کی بات چلتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں جمہوریت لائی جائے تو پھر اسلام کا نفاذ ممکن ہو سکے گا. جبکہ موجودہ حکومت میں شامل لوگ یا اس کے حامی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں چونکہ حکومت سازی کا کوئی واضح تصور موجود نہیں ہے اور صرف بنیادی خد و خال پیش کیے گئے ہیں, لہذا اس بات کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص حکمران کیسے بنا. البتہ اگر وہ کام ٹھیک کرتا ہے اور اسلامائزیشن کے سلسلے میں کوئی اقدامات کرتا ہے تو ان کو جسٹیفائی سمجھنا چاہیے اور یہی نفاذ اسلام ہے. گویا ایک طرف پالیٹیشنز اور مغربی جمہوریت کا تصور ہے, دوسری طرف مارشاء اللہ جمع اسلامائزیشن کا تصور ہے. تو ذرا واضح کیجئے, اور صرف تھیوری میں نہیں بلکہ اس وقت تو امر واقع یہی ہے کہ یہی فورسز اس ملک میں موجود ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں فوجی حکومت بھی ہو اور اس کا سربراہ جو ہے وہ اسلام کے نفاذ کے سلسلے میں یا جو کچھ بھی آپ فرما رہے ہیں دین کے نفاذ کے سلسلے میں اور وہ کوئی اقدام کر سکتا ہے, یا آپ کے خیال میں اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر اسلام میں حکومت سازی کیسے ہو, حکومت کیسے بنے اور کیسے امور مملکت چلائے؟ تو اچھا ہی ہوا جو پہلا آپ نے اتنا لمبا جو تھا نا, جو ان کے اندر کشمکش اس وقت جاری ہے مذہب والوں کے ہاں, سیکولر والوں کے ہاں جمہوریت پہلے آنی چاہیے, پہلے مذہب ہونا چاہیے. تو اچھا ہے آپ نے اس کو چھوڑ ہی دیا, کیونکہ وہ میرا میدان ہی نہیں ہے. میں تو نہ اس جمہوریت کا قائل ہوں نہ اس مذہب کا قائل ہوں. دین کی بات آپ نے فرمائی ہے, جو بھی دین کو قائم کرنا چاہے گا اس کی موجودہ حیثیت کچھ بھی ہو اس کا تعلق ہی نہیں ہے, اس کی حیثیت وہ ختم ہو جاتی ہے اسی دن جب وہ دین کا پہلی اینٹ رکھتا ہے. دین کی پہلی اینٹ قرآن کی روح سے ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا وہ کافر ہوتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے صاحب. حکمرانی خدا کی کتاب کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے دین کی روح سے. جسے ہم سربراہ مملکت یا حکومت رجیم کہتے ہیں نا, ان کا کام قرآن کریم کے احکام و اقدار جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہے, نہ قانون بنانا ہے. یعنی ان کو نافذ کرنے کے طریقے تو بنانے ہوں گے, جزیات بنائی جائیں گی, بائی لاز بنائی جائیں گی. قانون اور اصول نہیں بنا سکتا کوئی بھی, نہ ہی وہ خود اس سے اونچا و مبرہ ہوگا. تو پہلی چیز تو اس میں اس کی موجودہ حیثیت بحیثیت مقتدر کے, اقتدار والے کے یہ ختم ہو جاتی. اقتدار تو صرف خدا کی کتاب کو حاصل ہوتا ہے. ویسے وہ آئے گا کہاں سے؟ سوال تو سب سے بڑی مشکل تو اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ فرض کیجیے آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل ٹھیک ہے, وہ حکمران اعلیٰ نہیں ہوگا, وہ اس کے پاس اقتدار مطلق نہیں ہوگا, وہ صرف قرآن حکیم کے بنائے ہوئے جو بتائے ہوئے احکام ہیں ان کی ایگزیکیوشن کروائے گا. لیکن بہرحال اس شخص کا انتخاب بھی تو ایک مسئلہ ہے, اس کو کہاں سے لائیں گے, کس طرح سے اسلامی ریاست میں یہ طے کیا جائے گا کہ فلاں شخص قرآن کے مطابق جو امور ہے وہ چلائے. 2 چیزیں آپ نے کہیں, اس کا انتخاب کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا کہ وہ فلاں شخص کے چلائے. یہ بات نہیں ہے. قوم, ملت, امت جس کی یہ مملکت ہے وہ پہلے طے کر لے کہ یہاں حکمرانی قرآن کی ہوگی. جتنے ارباب اقتدار ہیں, ارباب فکر ہیں, وہ اس پہ متفق ہو جائیں کہ حکمرانی خدا کی کتاب کی ہوگی. اگلے مسائل اس کتاب کی روشنی میں خود حل ہو جاتے ہیں. سر کیا یہ واقعی ممکن ہے اور کیا یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے کسی بھی دور کے بارے میں کہنا, آج کے بارے میں نہیں, کہ فلاں کام پر پہلے سارے متفق ہو جائے؟ ایسا تو میرے خیال میں کبھی بھی روئے زمین پہ نہیں ہوا کہ سارے لوگ بیٹھ کے ایک بات پہ متفق ہو گئے ہوں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح کام ہے اس کو, جو صحیح طریقہ کار ہے اس کو نافذ کیا جاتا ہے, خواہ اس سے کچھ لوگ اختلاف ہی کیوں نہ